بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 62ویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے یعنی 61ویں پروگرام میں فن قرأت پر بات ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے پاکستان اور بیرونی ممالک میں، عرب ممالک میں موجود قراء کا ذکر کیا تھا۔ عبد الواحد ارکانی کا ذکر ہوا تھا اس پروگرام کے آخر میں۔ انہی کی طرح آج کل کے نوجوان عرب قراء میں یا عرب کی سرزمین پر موجود خلیج کے ملکوں میں موجود قاریوں میں، اور خاص طور پر حرمین شریفین میں نمازوں کی امامت کرنے والے قاریوں میں ماہر العقیلی، سعد الغامدی اور عبد الواحد کرد، یہ سب حضرات بڑے ممتاز و مشہور ہیں، اور ان کی تلاوت سننے کے قابل۔ حال ہی میں جن لوگوں کا انتقال ہوا جو حرمین شریفین میں نمازوں کی امامت کیا کرتے تھے، ان میں قاری علی الحذیفی خاص طور پہ فجر کی نماز میں ان کی تلاوت سننے والی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا ابھی سوئی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے، اور اس انداز میں ان کی تلاوت تھی جیسے صبح کی بہترین ہواؤں کے درمیان باد صبا کے در چڑیوں کی چڑچڑاہٹ، چڑیوں کی جو سریلی آوازیں آتی ہیں، اس طرح وہ دل میں اور دل پہ، دل دماغ پہ چھا جانے والی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مصر کے مصطفیٰ اسماعیل قاریوں کے قاری ہیں، قاریوں کے استاد ہیں، اور ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے فن تجوید کے پھیلاؤ کے سلسلے میں۔ خاص طور پہ انہوں نے اذان دینے والے حضرات کو جس طرح اذان سکھائی ہے، وہ ان کے لیے بڑے اجر کا باعث ہو۔ خواتین میں بھی قرآن شریف احسن طریقے سے پڑھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پہ مغرب کی جو گلوکار آئے ہیں اور جنہوں نے اسلام حال ہی میں قبول کیا ہے، اور چونکہ گلوکاری ان کے گلے میں موجود تھی، سر ان کے گلے میں موجود تھا، خاص طور پر ایک نو مسلم جینیفر گراؤٹ بہت عمدہ تلاوت کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک قاری مرضیہ ہیں، شاید ملیشیا کی ہیں، وہ بھی بہت عمدہ تلاوت کرتی ہے۔ قاری باسط اور قاری محمود الخلیل البصری تو پرانے قراء ہیں، اور ان دونوں قراء کے بارے میں جیسا کہ پہلی قسم میں میں نے عرض کیا تھا، یہ دونوں حضرات وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں قرأت کی محافل کو رونق بخشی تھی، اور پاکستان میں فن قرأت کا شوق لوگوں میں پیدا کیا تھا۔ بہرحال قرآن شریف کو سننے اور پڑھنے سے، اور اچھی تلاوت سننے سے، اور ایسی محافل میں بیٹھنے سے دل کو جو اطمینان اور قلب کو جو سکون ملتا ہے وہ اپنی جگہ، مگر اصل بات وہی ہے کہ آپ قرآن پاک کو نہ صرف پڑھیں، نہ صرف سنیں، بلکہ یہ کتاب عمل ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو خالی سن کر اور اس کی تلاوت کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کن باتوں سے روکا ہے اور کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ احترام قرآن شریف کا اپنی جگہ،
اس کو جو چانوں میں لپیٹ کے رکھنا، اس کو بے حرمتی سے بچانا، یہ واقعی سب، مگر اصل اس کا احترام، اصل اس کی عزت وہی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر طاہر مسعود ایک ممتاز صحافی اور ادیب ہیں ہمارے ملک کے۔ حال ہی میں ان کی جو کتاب ایک نظموں کی آئی ہے، مہربان اللہ کے لیے نظمیں، اس کی ایک نظم آپ کو سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے ساتھ سمجھنے پر ہی زور دیا گیا ہے۔ ان کی یہ اس نظم میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب رکھی جاتی ہے جو تان میں لپیٹ کر، احترام سے اونچے تاخچے پر، کتاب اللہ آئی تھی اوپر ہی سے نیچے بسنے والوں کے لیے کیسے آئے کتاب ہمارے اندر، کر دیا گیا ہے جو اسے پھر سے اوپر۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔